صفحے پر ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 60 آیتیں ہو چکی ہیں۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ أَلَا لَهُ الْحُكْمُ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ قُلْ مَن يُنَجِّيكُم مِّن ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَدْعُونَهُ تَضَرُّعًا وَخُفْيًا لَئِنْ أَنجَانَا مِنْ هَٰذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ قُلِ اللَّهُ يُنَجِّيكُم مِّنْهَا وَمِن كُلِّ كَرْبٍ ثُمَّ أَنتُمْ تُشْرِكُونَ قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ أَوْ مِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُم بَأْسَ بَعْضٍ انظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ قُل لَّسْتُ عَلَيْكُم بِوَكِيلٍ لِكُلِّ نَبَإٍ مُّسْتَقَرٌّ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ صدق اللہ العظیم۔ ان آیات کا پہلے لفظی ترجمہ سن لیں، اس کے بعد تفسیر۔ 60 آیتیں ہو چکی ہیں سورہ انعام کی۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ، اور وہ غالب ہے، وَهُوَ الْقَاهِرُ، اور وہ غالب ہے، فوق عبادہ، اپنے بندوں کے اوپر، وَيُرْسِلُ، اور وہ بھیجتا ہے، علیکم ان پر، حفظہ نگران، اور وہ بھیجتا ہے ان کے اوپر نگران۔ وہ غالب ہے اپنے بندوں کے اوپر اور وہ بھیجتا ہے ان کے اوپر نگران۔ حتیٰ، یہاں تک کہ اذا جاء احدکم الموت، جب آتی ہے تم میں سے کسی ایک کے اوپر موت، توفتہ رسلنا، تو جان نکالتے ہیں اس کے بھیجے ہوئے فرشتے، تو جان نکالتے ہیں اس کے بھیجے ہوئے فرشتے، وہم لا یفرطون، اور وہ اس میں کمی نہیں کرتے، کوتاہی نہیں کرتے، اور وہ اس میں کوتاہی نہیں کرتے۔ ثم ردوا، پھر لوٹائے جاتے ہیں، الی اللہ، اللہ کی طرف، پھر لوٹائے جاتے ہیں اللہ کی طرف، مولاہم الحق، جو ان کا سچا آقا ہے، جو ان کا سچا آقا ہے، مولا ہے۔ الا، خبردار، لہ الحکم، اسی کا حکم ہے، خبردار اسی کا حکم ہے، اور وہ اسرع الحاسبین، اور وہ جلد حساب لینے والا ہے۔ قل، آپ کہہ دیں، من ینجیکم، کون تمہیں نجات دیتا ہے، من ظلمات البر والبحر، خشکی اور سمندر کے اندھیروں میں، کون تمہیں نجات دیتا ہے خشکی اور سمندر کے اندھیروں میں، تدعونہ، جس کو تم پکارتے ہو، تضرعا، عاجزی کے ساتھ، وخفیہ، اور آہستہ آہستہ، جس کو تم پکارتے ہو عاجزی کے ساتھ اور آہستہ آہستہ، لئن انجانا، البتہ اگر ہمیں نجات دے دی، من ہذہ، اس تکلیف سے، اگر ہمیں نجات دے دی، من ہذہ، اس تکلیف سے، تو لنکونن من الشاکرین، البتہ ہم ضرور ہو جائیں گے شکر ادا کرنے والوں میں سے، البتہ ہم ضرور ہو جائیں گے کہ شکر ادا کرنے والوں میں سے۔ قل اللہ، کہہ دو، اللہ ینجیکم، تمہیں نجات دیتا ہے، منہا، اس تکلیف سے بھی، ومن کل کرب، اور ہر قسم کی تکلیفوں سے اللہ ہی تمہیں نجات دیتا ہے، ثم انتم تشرکون، پھر تم اس کے بعد شرک کرتے ہو۔ اللہ ہی تمہیں نجات دیتا ہے اس تکلیف سے بھی اور ہر قسم کی تکلیف سے، پھر اس کے بعد تم کیا کرتے ہو، پھر اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو۔ قل، کہہ دو، هو القادر، وہ غالب ہے، وہ قادر ہے، علی، اس بات پر، کہ ان یبعث علیکم، کہ وہ بھیجے تمہارے اوپر، عذابا من فوقکم، عذاب تمہارے اوپر سے، وہ اس بات پر قادر ہے کہ وہ تمہارے اوپر سے عذاب بھیجے، او من تحت ارجلکم، یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے عذاب بھیجے، او یلبسکم، یا تمہیں وہ خلط مل کر دے، شیعاً، فرقوں میں، مختلف فرقوں میں، وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ، اور چکھائے تم میں سے بعض کو بعض کی لڑائی کا مزہ، اور چکھائے تم میں سے بعض کو بعض کی لڑائی کا مزہ۔ انظر، دیکھ، کیف نصرف الآیات، کیسے ہم پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں اپنی آیتیں، لعلہم یفقہون، تاکہ وہ سمجھ جائیں، تاکہ وہ سمجھ جائیں، وکذبا، اور جھٹلایا بھی اس قرآن کو، وکذبا، اور جھٹلایا بھی اس قرآن کو، قوموں کا، تیری قوم نے، وہو الحق، حالانکہ وہ قرآن حق سچ ہے۔ قل لستو، قل آپ کہہ دیں، لستو علیکم بوکیل، میں نہیں ہوں تمہارے اوپر نگہبان، میں نہیں ہوں تمہارے اوپر نگہبان، لکل نبأ مستقر، ہر ایک خبر کے لیے ٹھکانہ ہے، لکل نبأ مستقر، ہر خبر کے لیے ٹھکانہ ہے، وسوف تعلمون، اور ان قریب تم جان لو گے، وسوف تعلمون، اور قریب تم جان لو گے۔ یہ ان آیات کا لفظی ترجمہ ہوا۔
اب اس کی تفسیر بھی سن لیں، آسان بس تھوڑی سی ہے. دیکھیں توحید کا اس بات اور شرک کا رد یہ چلا آ رہا ہے پچھلی کئی آیتوں میں. قرآن کا یہ موضوع اس وقت ہے، توحید کا اس بات اللہ کر رہا ہے، توحید کو ثابت کر رہا ہے اور شرک کی رد کر رہا ہے. اور قرآن کے اہم مسائل میں سے ایک مسئلہ توحید ہے. قرآن کے اہم مسائل میں سے ایک مسئلہ توحید ہے. قرآن مسئلہ توحید بیان کرتا ہے اور پھر شرک کا رد بھی کرتا ہے. ٹھیک ہے، توحید کا مسئلہ تب سمجھ انسان کو آئے گا کہ جب وہ شرک کے مفہوم کو بھی سمجھے گا. توحید تب سمجھ انسان کو آئے گی جب وہ شرک کے مفہوم کو بھی سمجھے گا. تو قرآن نے ان دونوں چیزوں کو بیان کیا ہے، بار بار ان دونوں چیزوں کو بیان کیا ہے. توحید کا اس بات کیا ہے اور شرک کا رد کیا ہے. ٹھیک ہے، توحید کیا ہے؟ توحید یہ ہے کہ سب کچھ اللہ سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے، توحید کیا ہے کہ سب کچھ اللہ، تمام تر اختیارات اللہ کے پاس. ٹھیک ہے، اور شرک کیا ہے؟ شرک یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی دوسرے کو ما فوق الاسباب طریقے سے اس کے ساتھ تعلق جوڑا جائے. اللہ کے سوا دوسروں کے ساتھ ما فوق الاسباب، اسباب سے ہٹ کر اس کو ساتھ اس ما فوق الاسباب طریقے سے اپنا تعلق اس کے ساتھ جوڑا جائے کہ یہ بھی اسباب سے ہٹ کر یہ میرا کام کر دے گا. ٹھیک ہے، مجھے بیٹا دے دے گا، یعنی ما فوق الاسباب یہ کر دے گا، اسباب کی اس کو ضرورت نہیں ہے. تو ایک ہے توحید اور ایک ہے شرک. تو قرآن جا بجا توحید کو ثابت کرتا ہے اور شرک کا رد کرتا ہے. اب ارشاد ربانی ہے قرآن کی طرف دیکھیں. اللہ فرما رہے ہیں وَهُوَ الْقَاهِرُ، اور وہ غالب ہے. اور وہ غالب، میں بار بار ایک لفظ کا ترجمہ کرتا ہوں، اس کا مقصد یہ ہو کہ آپ کے دماغ میں بیٹھ جائے، وگرنہ ایک ہی دفعہ کر کے میں آگے نکل بھی سکتا ہوں، لیکن بار بار کرتا ہوں تاکہ آپ کے وَهُوَ الْقَاهِرُ، اور وہ غالب ہے فوق عبادہ، اپنے بندوں کے اوپر. ٹھیک ہے، جتنی بھی مخلوقات ہیں کوئی مخلوق بھی اس سے سرکشی نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے، وہ کنٹرول میں اس نے رکھا ہے تمام مخلوقات کو. پیدا جب کیا ہے تو پھر اپنے کنٹرول میں بھی رکھا ہے، کوئی اس سے آگے پیچھے نہیں ہو سکتا. اور وہ غالب ہے اپنے بندوں کے اوپر. وَيُرْسِلُ، اور وہ بھیجتا ہے عَلَيْكُمْ، ان پر حَفَظَ، نگران. اور وہ اپنے بندوں پر کیا بھیجتا ہے؟ نگران. نگران، اس سے کون سے فرشتے مراد ہیں؟ تو ایک تفسیر یہ ہے کہ اس سے کرامن کاتبین مراد ہیں. وہ فرشتے جو کرامن کاتبین، جو نیکی اور بدی کو لکھتے ہیں. ٹھیک ہے، جو نیکی اور بدی کو لکھتے ہیں نا، اللہ فرماتے ہیں نا اللہ اپنے بندوں پر غالب ہے اور وہ بھیجتا ہے ان کی طرف، اپنے بندوں کی طرف نگران. تو اس سے کون سے نگران مراد ہیں؟ تو وہ پہلی تفسیر یہ ہے کہ اس سے کرامن کاتبین، وہ جو نیکی اور بدی کو لکھتے ہیں. ٹھیک ہے، سورہ انفطار میں ہے نا وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، اور بے شک وہ اس نے تمہارے اوپر نگران مقرر کیے. کرامن کاتبین، عالی قدر ہیں، لکھنے والے ہیں. یعلمون ما تفعلون، جو کچھ تم کرتے ہو سب وہ جانتے ہیں. ٹھیک ہے، اور دوسرے مقام سورہ قاف میں اللہ فرماتے ہیں اسی نگران فرشتوں کے بارے میں ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ تمہارے زبان سے ابھی لفظ نکلا نہیں ہوتا، وہ نگران فرشتہ تمہارے ساتھ کھڑا ہوتا ہے. تم جو ہی لفظ کوئی زبان سے نکالتے ہو فوراً وہ اس کو لکھ دیتا ہے. جو ہی اپنے زبان سے کوئی لفظ نکالتے ہو نیکی کا یا بدی کا، وہ فوراً اس کو لکھ دیتا ہے. اور فرمایا سورہ قاف میں عن الیمین وعن الشمال قاعد، ایک دائیں کندھے پر بیٹھا ہے دوسرا بائیں کندھے پر بیٹھا. یہ بھی اللہ نے سارا لکھا ہوا ہے قرآن مجید میں، ایک دائیں کندھے پر بیٹھا ہے دوسرا بائیں پر. تو یہ فرشتے کرامن کاتبین پہلی تفسیر کے، تو یہ دائیں کندھے. باقی ہمیں اس چیز کا احساس نہیں ہو. یہ رومال ہے نا، رومال اس کو ہم ڈالیں تو ہمارے کندھا اس ہلکے پھلکے رومال کو بھی احساس اس کا کر لیتا ہے اور وہ سمجھتا ہے، ہمیں بتاتا ہے کہ تمہارے کندھے پر کیا ہے؟ رومال ہے. چونٹی بھی ادھر پھر رہی ہو نا تو ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ چونٹی پھر رہی ہے، لیکن فرشتے وہ ہمیں اس چیز کا احساس نہیں ہے. حالانکہ ہر روز فجر کے وقت 2 فرشتے آتے ہیں، وہ عصر کی نماز تک رہتے ہیں، اور پھر عصر کی نماز میں ڈیوٹیاں پھر چینج ہوتی ہے، نائٹ والے آ جاتے ہیں. تو اب وہ جو ہے وہ رات کو فرشتے وہ چلے جاتے ہیں اور یہ دوسرے 2 آ جاتے ہیں. تو ڈیوٹیاں 4 فرشتے دن اور رات میں 4 فرشتوں کی ڈیوٹیاں تبدیل ہوتی ہیں. ایک فجر کی نماز کے وقت آتے ہیں اور وہ جو رات والے ہوتے ہیں وہ چلے جاتے ہیں، اور رات والے جو ہے
پھر عصر کے ٹائم آتے ہیں اور وہ صبح والے جو ہیں وہ چلے جاتے ہیں. یہ 4 فرشتے ان کے. اور جب یہ فرشتے جاتے ہیں نا اللہ کے پاس تو اللہ باوجود اس کے کہ ہر چیز کا اس کے پاس علم ہے ہر چیز کا, لیکن ایک طریقہ کار ہے. اللہ ان فرشتوں سے پوچھتا ہے کیفا ترکتم عبادی, تم میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑ کر آئے ہو, تم میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑ کر آئے ہو. تو وہ فرشتے کہتے ہیں جو جاتے ہیں نا, کہتے ہیں یا اللہ وہم یصلون, وہ نماز پڑھ رہے تھے, ہم جب گئے تھے تب بھی وہ فجر کی نماز پڑھ, ہم جب ابھی آ رہے ہیں تو اب یہ عصر کی نماز پڑھ رہے تھے. تو اس لیے اس فجر کی نماز اور عصر کی نماز کی بڑی اہمیت ہے, اس لیے اس کو خصوصی طور پر اس کو نہ اس کے ترک نہ کیا جائے کہ یہ اللہ کے ہاں یہ جا کر گواہی دیتے ہیں. باقی ایک سوال یہ ہے کہ آیا فرشتے جو ہے انسان جب نیکی کا ارادہ کرتا ہے یا بدی کا دل میں ارادہ کرتا ہے, زبان پر بھی اس نے نہیں لایا ہوتا, تو آیا یہ فرشتے ان کو پتہ چل جاتا ہے یا نہیں چلتا؟ دل میں انسان ارادہ کرتا ہے نیکی کا نا, ابھی مجھے نہیں پتا میں نے کیا ارادہ کیا ہے یا میں بدی کا ارادہ کرتا ہوں, تو آیا فرشتوں کو اس دل کی کیفیت کا یہ نہیں پتہ چل جاتا ہے, وہ جانتے ہیں یا نہیں جانتے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ وہ نہیں جانتے, فرشتے نہیں جانتے. میں نیکی کا ارادہ کروں یا بدی کا ارادہ دل میں کروں تو وہ اس کو نہیں جانتے. دلوں کے راز وہ اللہ جانتا ہے, علیم بذات الصدور. پھر سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب انسان نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو اس نیکی کے ارادے پر بھی حدیث میں آتا ہے اس کو اجر ملتا ہے, اس کو بدلہ ملتا ہے. تو پھر ان کو کس طرح پتہ چلتا ہے؟ تو اس کے بارے میں امام غزالی فرماتے ہیں کہ جب انسان نیکی کا ارادہ کرتا ہے نا دل میں, تو اندر ہی سے خوشبو اٹھتی ہے, اندر سے ایک خوشبو اٹھتی ہے, رائحۃ طیبہ, ایک خوشبو اٹھتی ہے. وہ خوشبو کو وہ فرشتے محسوس کرتے ہیں, جب وہ محسوس کرتے ہیں تو ان کو پتہ چل جاتا ہے اس آدمی نے نیکی کا ارادہ کیا. باقی امام غزالی فرماتے ہیں ان فرشتوں کو یہ نہیں پتہ چلتا کہ اس نے کیا نیکی کرنی ہے, کیا کرنے جا رہا ہے, کون سی نیکی کر, یہ نہیں پتہ چلتا. بس جب وہ خوشبو اٹھتی ہے نا اندر سے دل سے, تو پھر اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ نہیں, اب وہ نیکی کو لکھ دیتے ہیں. اور اگر وہ غلط ارادہ کرتا ہے تو ایک بدبو سی اٹھتی ہے اس کے اندر سے, تو ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ برا کام کر رہا ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں پہلی تفسیر سے کے مطابق یہاں پر کرامن کاتبین, وہ جو لکھنے والے فرشتے ہیں نا اللہ وہ فرما رہے ہیں. دوسری تفسیر وہ کہہ رہے ہیں, دوسری تفسیر کے مطابق یہاں پر کرامن کاتبین مراد نہیں ہے, اس سے مراد حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبح اور شام 10 فرشتے آتے ہیں, 24 گھنٹوں میں 20 فرشتے آتے ہیں. صبح سے لے کر شام تک 10 فرشتے, پھر شام سے لے کر اگلی صبح تک 10 فرشتے. تو یہ جو 10 فرشتے ہیں یہ اللہ ان کو بھیجتا ہے انسان کی حفاظت کے لیے. جس وقت تک اور جتنی حفاظت جن کاموں سے حفاظت کرنی ہوتی ہے اللہ رب العزت ان کو بھیجتا ہے. تو یہ 10 فرشتے صبح انسان کے لیے بھی آتے ہیں, جنات کے لیے بھی آتے ہیں, جنات کے لیے بھی آتے ہیں. 10 صبح اور 10 شام کو, تو یہ ٹوٹل کتنے ہو گئے 20, اور یہ 4 24. تو ہر انسان کے ساتھ 24 فرشتے, ہر جن کے ساتھ 24 فرشتے لگے ہوتے ہیں. تو آپ حساب لگائیں کہ جب ہر انسان اور جن کے ساتھ 24 فرشتے ہیں تو پھر فرشتوں کی تعداد کتنی. اور حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آسمان میں 4 انگلیوں کے برابر بھی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں پر فرشتہ موجود نہ ہو. 7 آسمانوں میں 4 انگلیوں کے برابر ایسی جگہ نہیں ہے کہ آگے فرشتہ نہ ہو. فرشتے اتنے زیادہ ہیں, پہلے آسمان میں, دوسرے میں, تیسرے میں, چوتھے میں, 5ویں, 7 آسمانوں کی حالت. اور پھر جو اوپر عرش ہے اس میں تو لاتعداد فرشتے ہیں, عرش کے آگے پیچھے جو ہے وہ لاتعداد فرشتے ہیں. تو اس سے مراد دوسرے قول کے مطابق وہ 10 فرشتے ہیں, وہ 20 فرشتے ہیں جو صبح اور شام اللہ ان کے انسانوں اور جنات کی حفاظت کے لیے بھیجتے ہیں. ٹھیک ہے, حتیٰ یہاں تک کہ اذا جاء احدکم الموت, جب آتی ہے تم میں سے کسی ایک کے اوپر موت, توفت رسولنا, تو ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے اس کی جان نکالتے ہیں. توفت ہو, اس کو وفات دیتے ہیں, اس کی جان نکالتے ہیں ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے. وہم لا یفرطون, اور وہ اس میں کوتاہی نہیں کرتے جان نکالنے میں. بس جس وقت جس کی جان نکالنی ہے وہ اس کی وقت جاتے ہیں اور اس کی جان نکال دیتے ہیں. ٹھیک ہے, باقی یہ کہانیاں گھڑی ہیں کسی نے, وہ کہتے ہیں ایک نام کے 2 آدمی تھے, فرشتہ بھول گیا دوسرے کے پاس چلا گیا. نہیں, فرشتہ نہیں بھولتے. اللہ فرماتے ہیں وہم لا یفرطون, وہ جو ہے وہ کوتاہی نہیں کرتے میرے اس کام میں. ثم ردوا, پھر وہ بھیجے جاتے ہیں
پھر وہ لٹائے جاتے ہیں، بھیجے نہیں، ثم یردوا پھر وہ لٹائے جاتے ہیں اللہ اللہ کی طرف، مولاہم الحق جو ان کا آقا ہے سچا، ٹھیک ہے، وہ ان کی روحیں جب نکالی جاتی ہیں نا، پھر ان کی روحوں کو اگر نیک آدمی ہوتا ہے تو علیین میں ان کی روحوں کو بھیجا جاتا ہے، اور اگر برا آدمی ہوتا ہے تو پھر ان ارواح کو سجین میں، جہنم کے سجین میں ان ارواح کو بھیجی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ جب انسان مرتا ہے، انسان، اور جب جو ہی اس کو قبر میں رکھا جاتا ہے فوراً وہ روح اس کے اندر واپس آ جاتی ہے، ٹھیک ہے، فوراً وہ روح اس کے اندر واپس آ جاتی ہے۔ اب انسان وہاں پر فی الحال موجود ہوتے ہیں، حدیث میں آتا ہے کہ یہ مردہ جو ہے، حدیث میں آتا ہے کہ جب وہ لوگ چلنے لگتے ہیں نا تو پاؤں کے جو قدموں کی آہٹ ہے نا وہ بھی یہ مردہ سنتا ہے، ٹھیک ہے، تو جو ہی اس کو خبر میں رکھا جاتا ہے فوراً اس کے اندر دوبارہ روح بھیج دی جاتی ہے، فرشتوں کے سوال جواب اس سے شروع ہو جاتے ہیں، من ربو کا، تیرا رب کون ہے، من نبیوں کا، تیرا نبی کون ہے، ما دینوں کا، تو کس دین پر ہے، یہ سوال جواب اس سے پھر ہوتے ہیں۔ تو فرمایا الا لہ الحکم، خبردار اسی کا حکم ہے، وہو اسرع الحاسبین، اور وہ جلد حساب لینے والا ہے، بس آنکھ بند ہونے کی دیر ہے، پر ہر انسان کی قیامت شروع ہو جاتی ہے اس کے بعد۔ قل آپ کہہ دیں، من ینجیکم، کون تمہیں نجات دیتا ہے، کون تمہیں بچاتا ہے، نجات دیتا ہے، من ظلمات البر والبحر، خشکی کے اندھیروں میں اور سمندر کے اندھیروں میں، کون تمہیں نجات دیتا ہے۔ خشکی کے اندھیرے کیا ہے، چیتا ہے، شیر ہے، ڈاکو ہے، چور ڈاکوؤں سے کون تمہیں نجات دیتا ہے، اور بیڑیا اور یہ موذی قسم کے جانوروں سے اللہ فرمایا کون تمہیں بچاتا ہے جب تم خشکی میں چل رہے ہوتے ہو، والبحر، اور سمندر میں جب تم کشتی میں بیٹھتے ہو اور سمندر کے وہ جو اندھیرے ہیں اس میں کون تمہیں نجات دیتا ہے، تدعونہ، جس کو تم پکارتے ہو تضرعا، عاجزی کے ساتھ، وخفیۃ، اور آہستہ آہستہ، وخفیۃ، اور آہستہ آہستہ، اور کیا کہتا ہے، لئن انجانا، اگر ہمیں، جب وہ پھنستے ہیں نا مشرکین تو پھر کیا کہتے ہیں، لئن انجانا، البتہ اگر ہمیں نجات دے دی نا اللہ نے، من ہذہ، اس تکلیف سے، لنکونن من الشاکرین، البتہ ہم ضرور شکر ادا کرنے والوں میں سے ہو جائیں۔ اللہ فرماتے ہیں قل اللہ ہی ہے ینجیکم، تمہیں نجات دیتا ہے، منہا، اس تکلیف سے بھی، ومن کل کرب، اور ہر قسم کی تکالیف سے اللہ تمہیں نجات دیتا ہے، ثم انتم تشرکون، پھر تم شرک کرنے لگ جاتے ہو، ٹھیک ہے، تم جب پھنستے ہو نا اللہ کو، پھر کوئی نہ لات ہوتا ہے، منات نہ ہوتا، پھر اللہ یا اللہ بچا دے، ہم تیرے شکر گزار بندے ہوں گے، اور جب جو ہی اللہ فرماتے ہیں میں اس تکلیف سے تمہیں بچاتا ہوں تو پھر نجات دیتا ہوں، پھر تم کیا کہتے ہو، پھر چلے جاتے ہو، شرک کرتے ہو۔ تو بھائی جب تم وہ تکلیف میں اس کو پکار رہے ہو تو راحت میں بھی اس کو پکارو۔ اچھا یہاں پر ایک یہ ہے کہ ذکر تم پکارتے ہو اس کو عاجزی کے ساتھ اور آہستہ آہستہ، تو حدیث میں آتا ہے ذکر، آہستہ ذکر کرنا یہ بہتر ہے، آہستہ ذکر کرنا یہ بہتر ہے، ٹھیک ہے، آہستہ ذکر کرنا یہ بہت بہتر ہے، اور دوسری حدیث میں آتا ہے 70 گنا افضل ہے اونچی آواز سے ذکر کرنے سے آہستہ آواز، آہستہ کس طرح ہو، زبان ہل رہا ہے، ہونٹ ہل رہے ہو، اور آواز اپنی صرف کان تک جائے، آپ کی آواز اپنی کان تک جائے بس، تو یہ بہتر ہے، حدیث میں آتا ہے کہ 70 گنا بہتر ہے اس ذکر سے جو اونچا آواز سے کیا۔ باقی شریعت نے جن مقام میں بلند آواز سے ذکر کا کہا ہے وہاں پر بلند آواز سے ذکر کیا جائے گا، جس طرح اذان ہے، اذان بلند، یہ بھی ذکر ہے نا، اللہ کا ذکر ہے، تو یہ بلند آواز سے اذان کہی جاتی ہے۔ اسی طرح تکبیر جب کہی جاتی ہے اللہ اکبر، تو یہ بھی بلند آواز سے شریعت نے اس کا حکم دیا ہے۔ اسی طرح جو ہے تکبیرات تشریق ہے، بڑی عید میں جو 9 ذی الحجہ کو شروع ہو کر وہ 13 تک جاتی ہے، عصر کی نماز تک، اور ہر نماز کے بعد ایک بار تک تکبیر اللہ اکبر لا الہ، شریعت نے کہا اونچی آواز سے کہو۔ اسی طرح حج عمرے کے لیے اللہم لبیک اللہم لبیک لا شریک، یہ جو ہے، تو جس چیز کی شریعت نے کہا ہے نا جن اذکار کی کہ اس کو اونچی آواز سے کہو، ان کو تو اونچی آواز سے کہو، باقی جو اذکار ہیں ان کو آہستہ آواز سے کرنا یہ بہتر ہے، یہ میں نے آپ کو مسئلہ بتا دیا۔ قل آپ کہہ دیں هو القادر، وہ قادر ہے اعلیٰ اس بات پر کہ ان یبعث علیکم، کہ وہ بھیجے تمہارے اوپر عذاب من فوقکم، اوپر سے عذاب، جس طرح قوم لوط پر ہم نے پتھر برسائے اوپر سے، جس طرح قوم عاد
پر ہم نے کیا کیا؟ ہم نے ہوا چلائی، اور جس طرح اور قوموں کو ہم نے تباہ و برباد کیا، تو ہم اگر جس طرح قوم نوح ہے اس کو ہم نے بارش اور پانی اتنا برسایا، تو ہم تمہیں بھی جو ہے ایسی بارش، اور تمہیں بھی وہ بارش اور پانی بہا کر لے جائے گی، تمہارے مکانات کو بھی لے جائے گی۔ تو وہ قادر ہے اس بات پر کہ وہ اوپر سے تمہیں عذاب میں پکڑ لے۔ اور وَمِن أَوْ مِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ، یا تمہارے اوپر عذاب لائے تمہارے قدموں کے نیچے، زلزلہ آئے، زمین پھٹ جائے، تو یا تم زمین میں دسا دی جاؤ قارون کی طرح، تو وہ اس پر بھی قادر ہے۔ او یلبسکم شیعا، یا تمہیں وہ خلط مل کر دے شیعا مختلف فرقوں میں، ٹھیک ہے، وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَعْضَ بَعْضٍ، یعنی ایک دو مختلف فرقوں میں ہو جاؤ، لڑائی جھگڑے کرو، فرقہ بندی ہو جائے۔ وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَعْضَ بَعْضٍ، اور تمہیں چکھائے بعض میں سے بعض کو بعض کا مزہ، لڑائی کا مزہ۔ وَيُذِيقَ، تمہیں چکھائے بَعْضَكُمْ بَعْضَ بَعْضٍ، تم میں سے بعض کو بعض کی لڑائی کا مزہ چکھائے، تو وہ بھی اس پر بھی قادر ہے۔ تو یہ جو تیسری بات ہے نا، شیعہ مختلف فرقوں میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ نسبتاً آسان ہے، ان جو اوپر دو گزر چکے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دعائیں بھی مانگی، یا اللہ اوپر والے عذاب سے ہمیں محفوظ فرما میری امت کو، اور نیچے والی عذاب سے میری امت کو اور ہم کو محفوظ فرما، اور تیسری دعا یہ مانگی تھی کہ فرقہ بندی سے، تو 2 دعائیں قبول ہو گئی تھی، اور یہ فرقہ بندی والی جو دعا ہے نا یہ قبول نہیں ہوئی۔ کہاں چلا گیا؟ انظر، دیکھ، کیف نصرف الآیات، کیسے ہم پھیر پھیر کر اپنی آیتیں بیان کرتے ہیں، لعلہم یفقہون، تاکہ وہ سمجھ جائیں، وکذب، اور انہوں نے جھٹلایا بھی اس قرآن کو، اور جھٹلایا بھی اس قرآن کو، قوم کا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی قوم نے اس قرآن کو جھٹلا دیا ہے، اور وہو الحق، حالانکہ قرآن کیا ہے؟ حق، سچ ہے۔ قل لست، قل آپ کہہ دیں، لست علیکم، میں نہیں ہوں تمہارے اوپر بوکیل، نگہبان، میرا کام کیا ہے؟ میں تمہارے اوپر کوئی نگہبان نہیں ہوں، میرا کام، میں مبلغ ہوں، میرا کام ہے صرف پہنچا دینا، منوانا میرا کام نہیں ہے۔ فرمایا لکل نبأ مستقر، ہر ایک خبر کے لیے ٹھکانہ ہے، وقت مقرر ہے اس خبر کا، کہ جو ہی وقت آئے گا تو وہ خبر پوری ہو جائے گی، عذاب کا ہو یا ثواب کا ہو، راحت ہو یا تکلیف ہو، ہر ایک خبر کے لیے وقت مقرر ہے، جو ہر چیز کے لیے ٹائم مقرر ہے۔ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، اور ان قریب تم جان لو گے اس بات کو کہ توحید کا انکار کرنا اور حق کا انکار کرنے کا کیا نتیجہ ہوتا ہے، اس بات کو تم جان لو گے۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔